آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ میرپور کے 13 میں سے 11 حلقوں کے غیر حتمی مکمل نتائج موصول۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کا پلڑا بھاری 8 نشستوں پر کامیاب۔ پیپلز پارٹی 3 نشستوں پر جیتی۔ حلقہ LA1 سے نون لیگ کے اظہر صادق 15,427 ووٹوں کے ساتھ کامیاب۔ LA2 سے پیپلز پارٹی کے قاسم مجید 12,904 ووٹ لے کر جیتے۔ LA3 سے پیپلز پارٹی کے آصف سلطان 11,676 ووٹوں کے ساتھ کامیاب۔ LA4 سے نون لیگ کے رخسار احمد 20,172 ووٹ لے کر کامیاب۔ میرپور، کوٹی اور بھمبر میں 13 حلقوں میں ووٹنگ ہوئی۔ لیکن ابھی ادارے ہی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر متصادم والے یا لوگ جو ایجوکیشن کر رہے ہیں وہاں پہ آتے ہیں۔ انتخابی عمل کا پہلا مرحلہ آزادانہ اور شفافیت سے مکمل ہوا۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر غلام مصطفیٰ مغل کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں بھرپور حصہ لیا۔ پولنگ پر امن ماحول میں مکمل ہوئی۔ لوگوں نے بڑی تعداد میں حق رائے دہی استعمال کیا۔ سماہنی میں پولنگ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو گرفتار کیا گیا۔ انتخابات کے دوران امن و امان کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار مثالی رہا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے الیکشن متنازع قرار دے دیے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ اگر الیکشن متنازع ہوا تو آنے والی حکومت کے لیے مسائل حل کرنا مشکل ہوگا۔ چاہتے ہیں کہ آنے والی اسمبلی اہم ترین فیصلے کرے۔ مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے کہ شفاف اور غیر متنازع الیکشن ہو۔ کشمیر میں سیاسی استحکام صرف شفاف الیکشن کی وجہ سے آئے گا۔ مہاجرین کی نشستوں کا معاملہ جس طرح حل ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا۔ آزاد کشمیر کے عوام نے شرپسندوں کی کال مسترد کر دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکلے، پولنگ اسٹیشنوں پر لمبی قطاریں لگیں۔ کشمیر کے لوگ پنجاب جیسی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جن کے پاس دکھانے کو کچھ نہ ہو وہ صرف الزامات لگاتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں ہار کے ڈر سے دھاندلی شروع کر دی گئی۔ کسی پر الزام نہیں لگایا، صرف اپنا منشور پیش کیا۔ بڑھتی مقبولیت سے لوگ خوفزدہ ہیں۔ وزیر تعلیم پنجاب نے کہا کہ پنجاب کی ترقی پر تنقید کرنے والے اپنے صوبے پر توجہ دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعلیم کے شعبے پر خصوصی توجہ مرکوز ہے۔ اسکولوں کو آؤٹ سورس کر کے تعلیمی شعبے میں بہتری آئی، اسکالرشپ دیے جا رہے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا لیگی ترجمانوں کے بیان پر جوابی وار کہتے ہیں کہ نون لیگ اپنے گنڈوں کو لگام دے، زبردستی اور دھونس سے نون لیگ کو کشمیر میں الیکشن چوری نہیں کرنے دیں گے۔ لیگی گلو بٹوں نے ہمارا ایک ورکر شہید کر دیا۔ اسلحے کے استعمال پر الیکشن کمیشن خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ نون لیگ ماضی کی طرح خیراتی مینڈیٹ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ لیگی قیادت کان کھول کر سن لے، کسی کو کشمیر کا پرامن ماحول خراب نہیں کرنے دیں گے۔ آزاد کشمیر انتخابات کے کامیاب انعقاد کے بعد کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے تشدد کا راستہ اختیار کر لیا۔ پولیس کے مطابق رات 10 بجے کالعدم تنظیم نے راولہ کوٹ کی طرف لانگ مارچ کرنے کی کوشش کی۔ روکے جانے پر فائرنگ، 2 پولیس اہلکاروں کو زخمی کر دیا۔ راولہ کوٹ کے مضافات میں کالعدم JAAC کا سیکیورٹی پوسٹ پر حملے میں رینجرز کی سپاہی علی رضا نے جام شہادت نوش کیا۔ 3 اہلکار زخمی، گاڑی کو نظر آتش کر دیا۔ Difference, but pretty close, yeah. You know, Iran took a beating over the last 14 days, and they asked us very nicely, please stop, let's meet. And that's what we are right now. We'll see what happens. If we don't make a deal, we go back to the same thing. ایران کے ساتھ بات چیت مثبت انداز میں جاری ہے۔ بہت امکان ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ثالثوں نے حملے روکنے پر زور دیا. حملے عارضی طور پر روکے. تہران کے پاس مذاکرات کے لیے وقت کم ہے. ڈیل یا تو جلد ہوگی یا پھر نہیں ہوگی. اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو سخت فوجی کارروائی کی جائے گی. ایران کو خریدا نہیں جا سکتا, اسے شکست ہی دینی پڑتی ہے. ہمارے پاس بہت زیادہ ہتھیار موجود ہیں, مزید ہتھیار بھی چاہتا ہوں. شک ہے کہ روسی سیٹلائٹ ایران کی مدد کر رہا ہے. اس معاملے پر روسی صدر پیوٹن سے بات چیت کروں گا. امریکہ سعودی اور حوثیوں کے تنازع میں شامل نہیں, ضرورت پڑی تو معاملے میں مداخلت کریں گے. امریکہ سے براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے. تہران نے ثالثوں کے ذریعے کیے جانے والے مذاکرات میں امریکی تجاویز مسترد کر دیں. نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ ایران نے یہ اقدام امریکہ کے بے جا مطالبات کے سبب کیا ہے. بات چیت اسلام آباد میں شروع ہوئی تھی. امریکہ نے ایسا منصوبہ پیش کیا جس میں بے جا مطالبات تھے. ایرانی وفد نے منصوبہ واضح طور پر مسترد کر دیا. اعلان کیا تھا کہ اگر یہ منصوبہ مسترد کر دیا گیا تو مذاکرات کو ناکام سمجھا جائے گا. بات چیت کے آخر میں ہوا بھی یہی اور امریکی وفد بات چیت چھوڑ کر چلا گیا. ایران پر حالیہ امریکی حملوں میں 60 افراد شہید ہوئے. ایرانی وزارت صحت کے مطابق امریکی حملوں میں 670 سے زائد افراد زخمی ہوئے. ملک کے جنوبی علاقوں پر امریکہ کے حملے ہوئے. حالیہ حملوں میں 60 ایرانی شہری شہید، 670 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. حملے 10 سے 12 روز کے دوران کیے گئے. نتیجے میں درجنوں شہری اور سینکڑوں زخمی ہوئے. عراق کی سرزمین سے سعودی عرب پر ڈرون حملے. عراقی وزیراعظم نے تحقیقات کا حکم دے دیا. دفتر عراقی وزیراعظم کے مطابق عراق سرزمین کو ہمسایہ ممالک پر حملوں کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. عراق سے ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کے سعودی عرب پر حملے کی تحقیقات جاری ہیں. سعودی عرب نے دعویٰ کیا کہ حملہ عراق میں موجود ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا نے کیا. سعودی عرب پر ڈرون عراق سے ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا نے لانچ کیے تھے. پاکستان کی جانب سے سعودی عرب پر ڈرون حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سعودی عرب پر ڈرون حملے خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں. پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. سعودی عرب کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور امن کے لیے حمایت جاری رکھیں گے. پاکستان خطے میں پائیدار امن، سلامتی اور استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا. کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل سید عامر رضا نے عہدے کے فرائض سنبھال لیے. ISPR کے مطابق تعیناتی کے موقع پر جنرل سید عامر رضا کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. جنرل سید عامر رضا نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی، شہداء کے لیے فاتح خوانی کی. کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات. فیلڈ مارشل نے کمان سنبھالنے پر مبارکباد دی. دوسری جانب فیلڈ مارشل سے امریکی کانگریس اراکین ریان کیتھ زنکے اور مائیکل جیمز کی بھی ملاقات ہوئی. باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، دو طرفہ دفاعی اور اقتصادی تعاون پر بات چیت. فیلڈ مارشل کا غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے پاکستانی اصلاحات کا ذکر. کانگریس کے دونوں اراکین کا عالمی امن اور معیشت میں پاکستان کی کوششوں کا اعتراف. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، مگر پاکستان میں پیٹرول معمولی سستا اور ڈیزل مہنگا کر دیا گیا. اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پیٹرول کی قیمت میں صرف ₹1 فی لیٹر کمی کی گئی. پیٹرول کی نئی قیمت ₹334.18 فی لیٹر مقرر ہو گئی، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں ₹3.37 فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا. ڈیزل کی نئی قیمت ₹386.83 مقرر.